अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन यूनाइटेड स्टेट्स। 26 सितंबर 2024 का दिन जुमेरात का दिन पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका है। ये बड़ा हैपनिंग दिन था। इस दिन में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं और मुझे गुमान और शक ये है कि ये डेवलपमेंट्स पूरी रात होती रहेंगी, क्योंकि अब जो दिन शुरू हो रहा है फ्राइडे का, ये इस लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वो लीडरशिप जो गुज़िश्ता 48 या 72 घंटों से ख़ासी गुम थी, वो नमूदार हुई। नमूदार होके उसने बहुत हलचल मचाई। एक तरफ हमने देखा कि अडयाला जेल के बाहर खड़े होके उमर अयूब, शिबली फराज, रऊफ़ हसन, उनके साथ बचर साहब थे। उन्होंने एक प्रेस टॉक की जो बड़ी सिग्निफिकेंट थी, जिसमें एक एहतजाज की कॉल को कन्फर्म किया गया। उस एहतजाज का एक पहलू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर वकला का एहतजाज है, आज के दिन जो अब शुरू हो रहा है फ्राइडे के दिन, और फिर सैटरडे को रावलपिंडी का जलसा है। और भी बहुत चीज़ें उन्होंने कहीं जिसकी बड़ी अहमियत है। दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा और साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने के बाद एक खासी इंपॉर्टेंट किस्म की प्रेस टॉक की, जिसमें सलमान अकरम राजा और साहिबजादा हामिद रज़ा जो हैं, मौलाना के हवाले से खासे पुरउम्मीद और पुरएतमाद जो है हमें नज़र आए। इसके साथ ही हम एक डेवलपमेंट देखते हैं कि दूसरी तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जितनी कि एक बेइज्जती की जा सकती थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जितना कंटेम्प्ट किया जा सकता था, जितना बांगे दौल बगावत का ऐलान किया जा सकता था, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब मुअज़्ज़ज़ राजा सिकंदर सुल्तान साहब ने कर दिया है। क्यों किया है, उसके पीछे हिकमत अमली क्या है, इसके पीछे कौन खड़ा है, कैसे किया है, क्यों किया है, वो कहते हैं ना, कहाँ से आए ये झुमके, किसने दिए ये झुमके। तो ये जो झुमके हैं ये कहाँ से आए और किसने दिए और ये कैसे आए, ये वो वाली कहानी थी। और साथ ही हम देखते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो रहा है, और आज पिछले 24 घंटों में भी जो बेकरी वाला वाक़या है, वो पूरे पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा था। बेकरी वाला वाक़या जो है वो एक, और बेकरी वाला जो है वो एक नेशनल हीरो बन चुका है। ये भी बात अब कन्फर्म हो चुकी है कि कम से कम कुछ देर के लिए बेकरी सील भी हुई थी। मुझे नहीं पता कि कभी गिरफ़्तार हुआ कि नहीं। कहते हैं कि जिसने वीडियो बनाई थी वो कम से कम जो है डिसअपीयर हो गया, उसका पूरा ख़ानदान जो है वो डिसअपीयर हो गया। तो इन तमाम मामलात की तरफ मैं चलता हूँ, एक-एक करके छोटे-छोटे टुकड़ों में मैं इसे रिकॉर्ड करूँगा, फिर मैं इसे जोड़ दूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको याद करवाऊँगा, आपसे रिक्वेस्ट कि इस चैनल को अभी तक आपने जॉइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें। ब्लू आइकन पे क्लिक करना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज़ आपको नोटिफ़िकेशंस मिल सकें। वीडियो को पसंद आती है, शेयर करें, उसके ऊपर लाइक करें, उसकी डिबेट में हिस्सा लें, और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीलॉग में एक्सप्लेन किया था कि इसको आखिर तक देखने की कोशिश करें, बिकॉज़ चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की जो बड़ी कैपेबल टीम्स हैं, वो इसका जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है उसे डिस्टर्ब करते हैं बाय जनरेटिंग एक फेक ट्रैफ़िक जनरेट करते हैं, जो चंद-चंद मिनट, 1-1 मिनट के बाद ड्रॉप होती रहती है पहले 30-40 मिनट में, जिससे वर्ल्ड वाइड जो एल्गोरिदम होता है यूट्यूब की वीडियो का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो लें, ये तो एक ओवरव्यू था, अब मैं चलता हूँ डेवलपमेंट्स की तरफ एक-एक करके। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीडर गुज़िश्ता 48 या 72 घंटों से गुम थी, ये नज़र नहीं आ रही थी या मुतहरिक नहीं थी, वो एक बांगे दौल से, एक झटके के ज़रिए, एक बैंग के ज़रिए उसने आज के दिन में वो इमर्ज हुई। हमने देखा कि अडयाला जेल के बाहर, अच्छा इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दिन पहले ये रिपोर्टेड था कि जब रिपोर्टर्स ने इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की, तो इमरान खान ने उनसे शिकायत की कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो की लीडरशिप है, इशारा उसमें बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की तरफ था, उमर अयूब साहब की तरफ था, शिबली फराज साहब की तरफ था, रऊफ़ हसन साहब की तरफ था, असद कैसर साहब की तरफ था, कि ये इतने विजिबल और मुतहरिक नज़र नहीं आ रहे जितना इनको इस स्टेज पे होना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अवाम की ताईद, सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि उनको पता चले कि पाकिस्तान के अवाम इस मौके पे जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की हैसियत ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, तो पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनके लिए मुतहरिक हैं और उनके साथ खड़े हैं। तो ये इमरान खान की शिकायत थी, और इसको फिर आपने पता है इसका चर्चा बहुत हुआ, इसको मीडिया में वीलॉग्स पे डिस्कस किया गया। मैंने भी इस सूरत हाल का और इस डिस्कशन का अपने पिछले वीलॉग में ज़िक्र किया था। अब आज के दिन में नुमदार होते हैं अडयाला जेल के बाहर जनाब, वहाँ पे हमें नज़र आते हैं उमर अयूब साहब, उनकी एक साइड पे रऊफ़ हसन साहब हैं, उनकी एक साइड पे शिबली फराज साहब हैं, उनके साथ पंजाब के लीडर जनाब बचर साहब हैं। वहाँ पे हमें असद कैसर साहब और बैरिस्टर गौहर अली खान नज़र नहीं आए, लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो कहीं और किसी और चीज़ में मसरूफ़ होंगे। और ये है कि अब जो फ्राइडे का दिन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इससे मैं तवक्को करता हूँ कि हमें असद कैसर साहब भी नज़र आएंगे और हमें बैरिस्टर गौहर अली खान भी नज़र आएंगे, और अगर आज वो थे विजिबल कहीं पे किसी और जगह पे और मुझे उसका नहीं पता, तो मैं एडवांस इस हवाले से माफ़ी मांगता हूँ और अपोलोजाइज़ करता हूँ, लेकिन मैंने देखी नहीं उनकी विजिबिलिटी। अब बेसिकली तौर पे उमर अयूब ने यहाँ पे कहा क्या, उमर अयूब साहब स्पोक वेरी वेल, उमर अयूब स्पोक वेरी वेल, और मैंने देखा है कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं उसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को
اگر کھل کے کوئی کرٹیسائز کرتا ہے اور سوال اٹھاتا ہے ان کے حوالے سے تو وہ عمر ایوب اٹھاتے ہیں، اور اس کی ایک بڑی خاص اہمیت ہے، بیکاز ذہن میں یہ رکھیے، اور میں اس میں اہمیت کو مزید ایکسپلین کرتا ہوں چند لمحوں میں، کہ عمر ایوب فیلڈ مارشل پریزیڈنٹ ایوب خان کے پوتے ہیں، اور یہاں پر یہ ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ عمر ایوب صاحب نے یہاں پہ کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے اور ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، لیکن 1.5 ماہ گزر چکا ہے کہ ہمیں اپنے چیئرمین سے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو فاؤنڈر ہیں عمران خان سے ہمیں ملاقات کا موقع نہیں ملا، اور اس اڈیالہ جیل کو کوئی کرنل صاحب چلا رہے ہیں، خدا بہتر جانتا ہے یہ کرنل صاحب ISI کے ہیں، MI کے ہیں، یا FIU کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا اردو میں، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ کسی اور لیڈر سے میں نے آج تک FIU کا نام نہیں سنا، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ انہوں نے کہا یہ FIU کا بھی کرنل ہو سکتا ہے۔ یہ جو کوئی ہے یہ ظلم کر رہا ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے کنٹرول ایکسرسائز کیا، پھر انہوں نے ایک بڑی چبھتی ہوئی بات کی۔ انہوں نے کہا یہ صورتحال ایسی ہی ہے کہ گھر کا سنتری جو ہے، جو چوکیدار ہے، وہ گھر کا مالک بن جائے۔ اس گھر کے مالک پاکستان کے عوام ہیں، جنہوں نے الیکشنز کے ذریعے اپنی اوپینین اور اپنا حق جو ہے اسے ایکسرسائز کرنا ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ کامنٹ ہے، کمنگ فرام دی پوتا، دی گرینڈ سن آف دی فیلڈ مارشل ایوب خان۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پر یہ کھڑے ہو کے کہیں کہ تمہیں کیا پتہ ایوب خان نے کیا، تم گالیاں کیوں نہیں نکالتے، تم تو ایوب خان کے پوتے ہو۔ اس کو دوسرا دیکھنے کا لینز یہ ہے کہ 60 برس کے اندر پاکستانی ذہن کا ایک ارتقا ہوا ہے، اس کی ایک ایولیوشن ہوئی ہے۔ وہ کلاس جو پہلے مارشل آرٹس کو سپورٹ کرتی تھی یا اس کی بینیفیشری تھی، آج وہ اس احساس پہ، اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ چیزیں جو ہوئی تھیں 1955 میں، 1958 میں، 1969 کے اندر، یا 1977 کے اندر۔ ویسے میں نے جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے کو کبھی نہیں کنڈیم کرتے دیکھا، اپنے والد صاحب کو۔ بڑی میری خواہش ہے کہ کبھی اعجاز الحق صاحب جو ہیں وہ بھی یہ بیان دیں کہ جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں جو کچھ کیا وہ انہوں نے غلط کیا، لیکن بہرحال مجھے لگتا ہے کہ احساس ان کو بھی ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ بھی آپ سے شیئر کر سکتا ہوں، ناٹ ڈائریکٹلی کہ میں نے جنرل مشرف صاحب کے گھر والوں سے، ان کے بیٹوں بیٹیوں سے میں نے ڈائریکٹلی نہیں سنا، لیکن تھرو سورسز وچ اے ویری کلوز اینڈ فیملیئر ود دیم، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی جنرل مشرف نے کیا 1999 کے اندر وہ غلط تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک بہت بیڈ انٹرونشن تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک ذہن کی ارتقا ہے جس کو عمر ایوب ہمیں ریپرزینٹ کرتے نظر آتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میری کم از کم یہ خواہش ہے کہ پاکستان کی موجودہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ ڈیسیجن میکرز ہیں، انہیں ایک مستقبل کا ویژن چاہیے، ایک ایسا مستقبل کا ادارہ جاتی ویژن، انسٹیٹیوشنل ویژن، جس میں آرم فورسز آف پاکستان کے پاس پریسٹیج ہو، ان کے پاس ریسپیکٹ ہو، ان کا عوام کے ساتھ ایک تعلق ہو، لوگ لک اپ ٹو کریں ان سے، بجائے اس کے کہ لوگ ان کو گالیاں نکالیں اور وہ خوف کے ذریعے، جسے کہتے ہیں نا بیونٹس کے ذریعے، سنگینوں کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کریں۔ یہ ریلیشن شپ کو ری ڈیفائن ہونا چاہیے، اور میری بڑی امید ہے اور مجھے بڑی ہوپ ہے کہ یہ تھنکنگ کہیں نہ کہیں ضرور پائی جاتی ہوگی۔ ٹھیک ہے، لوگ انڈر کنٹرول ہیں، لیکن یہ تھنکنگ ضرور پائی جاتی ہوگی امنگ دا ٹاپ ڈیسیجن میکرز۔ اب جو کچھ عمر ایوب نے وہاں پہ کہا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ عمر ایوب صاحب نے 2 چیزوں کی طرف وہاں پہ کھلا اشارہ کیا۔ ایک، انہوں نے کہا کہ یہ دن جو شروع ہو رہا ہے فرائیڈے کا، اس دن میں ہمارے وکلا اور لوگ ہم پہنچیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ کے باہر، یعنی اشارہ دستور پہ، جہاں پہلے بہت کنٹینر لگائے گئے ہیں، باڑیں لگائی گئی ہیں، خاردار تاریں لگائی گئی ہیں، اور اب ہم وہاں پہ اکٹھے ہوں گے سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان کی عدلیہ کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ راولپنڈی کا جلسہ جو ہے وہ 27 تاریخ کا ہفتے کے دن ہوگا، اور ہم اس پہ بہت ہی بھرپور شرکت کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم موبلائزیشن کریں گے۔ اب 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے عوام کا اکٹھے ہونا سیٹرڈے کے دن، جہاں پورے پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے توقع کی جا سکتی ہے، کم از کم راولپنڈی، اسلام آباد کی جو گرد و نواح کے علاقے ہیں وہاں سے لوگ آئیں گے۔ اور دوسری چیز ہے وکلا کا ایک، مطلب تحریک کی شکل میں وکلا کا اکٹھے ہونا سپریم کورٹ کی سپورٹ میں۔ میں دونوں کے بارے میں الگ الگ پوائنٹس کہہ سکتا ہوں۔ بنیادی گول ہے موبلائزیشن، بنیادی گول ہے لوگوں کو متحرک کرنا، پبلک اوپینین کو جنریٹ کرنا، اس کے امیجز جنریٹ کرنا، میڈیا کے سامنے لے کے آنا، ویڈیوز جنریٹ کرنا، اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ، ظاہر ہے یہ تو آپ تیار ہو کے ہی آئیں گے کہ راستہ جو ہے وہ روکا جائے گا۔ وکلا، اب وکلا کی ظاہر ہے کہ جو پاکستان بار کونسل ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، اور اس طرح کی اور بھی بہت سی ایسوسیشنز ہیں، عام شک یہ ہے عمومی طور پہ کہ ان کے اوپر نواز شریف صاحب کی جماعت PML نے حسب عادت خاصا خرچہ کیا ہوا ہے، بہت زیادہ انہوں نے مال پانی ان کے اوپر لگایا ہوا ہے، وہ موٹیویٹ نہیں ہوں گے۔ لیکن جو بہت سے اور وکلا ہیں
ان کو کم از کم ان کی لیڈرشپ کو بھی ایگزامن کرنا ہے، اور ان کو ایک چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ شریف زرداری عاصم رجیم جو کانسٹیٹیوشنل پیکج لانا چاہ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ڈھانچہ اس طرح سے ڈسٹرب ہو جائے گا کہ وکلا کی جو پریکٹس ہے پوری کانسٹیٹیوشنل لا کی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، اس کے پورے پیرامیٹرز، اس کے تمام قوانین، اس کے ٹریڈیشن جو ہیں وہ ڈسرپٹ ہو جائیں گے۔ یہ اگر وکلا کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو ان کو تھوڑا سا میری بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک پبلک موبلائزیشن کا تعلق ہے، میں کہوں گا کہ اگر آپ نے پولیس کے ساتھ اپنے انٹریکشن کے لیے پیسفل کچھ چیزیں امپیکٹ کے لیے لانی ہیں تو گندے انڈے اور ٹماٹر اپنے ساتھ ضرور لے کے آئیں، اور اگر آپ کو رنگ بھی آپ لا سکتے ہیں ہولی کی طرح، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ رنگ برنگے بلونز جو ہیں نا، غبارے لے کر آئیں، ان میں بہت زیادہ گیس نہ بھریں کہ وہ بالکل ایک دم اٹھیں اور اڑ جائیں، لیکن اپنے ساتھ رنگ برنگے نیلے پیلے سبز، نیلے پیلے اور ہرے رنگ کے اور سرخ رنگ کے غبارے ضرور لے کے آئیں۔ اس کا ایک امپیکٹ جنریٹ ہوتا ہے۔ باقی اس میں سے نوجوان آئی ایم شیور کہ اور چیزیں سوچ سکتے ہیں، آپ کے پاس میوزک کا بھی کوئی سسٹم اگر ہوگا تو وہ بھی لے کر آئیں، کوئی گاڑیوں کے اندر سے میوزک ایسا پلے کریں، اور آپ کی ویڈیوز بننی چاہیے، آپ کے امیجز بننے چاہیے۔ ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے، چونکہ ابھی بھی اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر انٹرنیشنل میڈیا کی کچھ نہ کچھ پریزنس ہے، پہلے سے ان کو الرٹ کرنا، پہلے سے پریس ریلیز دینا، اور پھر ان کو اس میں انوالو کرنا، اور وہاں پہ جو بیسک چیز ہے کہ یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، پاکستان کی عدلیہ کے اوپر جو حملہ ہو رہا ہے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو بے دست و پا کرنے کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے، صرف عمران خان کی رہائی کا وہاں نعرہ نہیں ہونا چاہیے، آف کورس وہ ہوگا، لیکن وہاں پہ سپریم کورٹ کا، عدلیہ کا، انصاف کا ذکر جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ بڑی عجیب سی میں آپ سے بات شیئر کروں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل یوٹیوب کا چینل ہے، وہاں پر جو عمر ایوب صاحب کی ویڈیو اڈیالہ جیل کے باہر کی اپلوڈ ہوئی ہے، اس کے اوپر اردو میں ٹکر چل رہا ہے، اور اس کے اوپر اردو کا ایک ٹائٹل چل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جلسہ کیوں منسوخ کیا یا کینسل کیا، جبکہ آف کورس ان کی ٹاک کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ 27 تاریخ کی پروٹیسٹ کی بھی بات کر رہے ہیں، وہ 28 تاریخ کے جلسے کی بھی بات کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کوئی کلیریکل ایرر ہے، لیکن اور میں نے کہیں کوئی ایسی بات دیکھی نہیں ہے، لیکن وہاں پر ضرور اس کا ایک ٹکر جو ہے اس حوالے سے چل رہا ہے۔ اب چلتے ہیں سلمان اکرم ڈارا صاحب کی طرف، سلمان اکرم ڈارا صاحب کی پریس کانفرنس کی طرف۔ اب سے چند گھنٹے پہلے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں شام کے وقت میں سلمان اکرم راجہ نے اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ انہوں نے ایک خاصی طوالت کی، انہوں نے ملاقات کی۔ اس ملاقات سے نکل کے انہوں نے ایک اپنی پریس ٹاک کی۔ وہ پریس ٹاک کا چھوٹا سا کلپ آپ کو 5-6 منٹ کا آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ آپ کو مل جائے گا۔ سلمان اکرم راجہ اور حامد رضا دونوں نے بڑی پرامید، وہاں پہ بہت امید کا انہوں نے مظاہرہ کیا مولانا کی انٹینشنز، یا مولانا کے ساتھ مولانا کیا کریں گے مستقبل میں، اس کے حوالے سے۔ یہاں پہ میں ایک ورڈ آف کوشچن آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ سلمان اکرم راجہ اور صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل اور سیاسی رول کے اندر ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ مولانا کو انگیج کریں، مولانا کے ساتھ ڈائلاگ کریں، نیگوسیشن کریں، اور مختلف قسم کی آپشنز کو ٹیبل پہ رکھیں۔ اگر آپشن اے نہیں ہے تو آپشن بی نہیں ہے تو سی نہیں ہے تو ڈی۔ تو یہ سیاست کا کام ہی یہی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ان کو یہ کرنا ہے تو پھر ان کی تمام گفتگو اور ان کا تمام جو ایک پوزیشننگ یا پوسچرنگ ہوگی وہ اس کے حساب سے ہوگی، بیکاز انہوں نے تو انگیج رہنا ہے۔ میرا جو رول ہے، میری طرح کے اور بہت سے لوگوں کا رول ہے تجزیہ کرنا، انالیسس کرنا، جو حقائق ہمارے سامنے ہیں اس کو پرکھنا اور لوگوں کو بتانا کہ ہمیں کیا چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ یہ دو انٹائرلی ڈفرینٹ رول ہیں، جس کی وجہ سے چند دن پہلے میں نے جب ایک ٹویٹ کیا تھا مولانا کی منافقت کا، تو سلمان اکرم رضا صاحب نے اس کے نیچے لکھا کہ نہیں، مولانا نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے، اور آج بھی انہوں نے اس بات کو دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تاثر ہے میڈیا کے اندر، اخباروں میں خبریں چل رہی ہیں، نیوز میں خبریں چل رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا حکومت وقت جو ہے شریف زرداری کی، اس کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل پیکج کے حوالے سے کوئی ایگریمنٹ جو ہے ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مولانا نے اس سے پہلے بھی چند دن پہلے کانسٹیٹیوشنل پیکج کی جو سازش تھی اس کو ناکام بنانے میں مولانا فضل الرحمان نے بہت تاریخی رول پلے کیا۔ صاحبزادہ حامد رضا نے تو بات شروع کی، چند منٹ وہ بولے، زیادہ سلمان اکرم راجہ بولے۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ صاحبزادہ حامد رضا نے یہ بھی کہا کہ میں تو مولانا کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا تھا، بیکاز اس کے بعد سے جب مولانا نے تاریخی رول پلے کیا تو میں ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکا تھا، ہم ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور دونوں نے بہت ہی انہوں نے اس عزم کا پرامید طریقے سے انہوں نے کہا کہ مولانا ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، بہت ہی ہماری بات چیت جو ہے مولانا کے ساتھ بہت اچھی ہوئی ہے۔ مولانا نے یہ بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے اور ان کے حقوق کے خلاف کسی بھی سازش کا مولانا حصہ نہیں بنیں گے۔ وہاں چھوٹے چھوٹے کویشچن آنسرز بھی ہوئے، اچھے سوال پوچھے رپورٹرز نے۔ ایک سوال پوچھا کہ کیا آپ نے مولانا کے ساتھ ایک مسودہ شیئر کیا ہے، یا آپ کا مولانا کے ساتھ کسی مسودے یعنی ڈرافٹ کے اوپر ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ ذہن میں رکھیے کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ مولانا اپنا مسودہ بنا رہے ہیں، پی ایم ایل این اپنا مسودہ بنا رہی ہے، پی 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 اپنا مسودہ بنا رہی ہے۔ اچھا، کویشچن ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف بھی کوئی مسودہ بنا رہی ہے؟ کیونکہ مسودہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کسی کانسٹیٹیوشنل پیکج
پیکج کی کسی نہ کسی فارم کے اوپر ABCDEFG کے اوپر، تو آپ ایگری کرتے ہیں تبھی آپ اپنا مسودہ بنائیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے بہت ہی مہارت سے سوال کو ڈیل کیا، انہوں نے کہا نہیں ابھی ہم نے کوئی مسودہ شیئر نہیں کیا، اگر کوئی مولانا ایسا مسودہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اگر ایسا مسودہ ہوگا، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض ہوگا، آبجیکشن ہوگی، تو ہم پھر دوبارہ اس کو ڈسکس کریں گے اور آپ کو اس کے حوالے سے آگاہ کریں۔ اب ذہن میں یہ بات رکھیے، آف کورس اٹس پازیٹیو، آف کورس سلمان اکرم راجہ کا ایک سیاسی رول ہے، سیکرٹری جنرل ہیں شاید پاکستان تحریک انصاف کے، اور صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں جنہوں نے کہا بھی، بلکہ وہ سنی اتحاد کونسل کے علاوہ جو تحریک ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس کے بھی ایک امپورٹنٹ لیڈر ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی ایک سیاسی ٹاک ہے، جو چیز ہم نے نہیں دیکھی ابھی تک، میں نے کم از کم نہیں دیکھی، اگر کسی نے دیکھی ہے تو آئی اپولوجائز فار دیٹ، کہ مولانا فضل الرحمان نے اس ملاقات کے بعد اپنا کیا بیانیہ انہوں نے اس ملاقات کے حوالے سے ایشو کیا ہے۔ ان کا بھی بڑا فعال قسم کا میڈیا ونگ ہے، بڑا ایکٹیو ہے، انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ اس کے حوالے سے ایشو کی ہے، میں نے نہیں دیکھی۔ ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ بھی امپورٹنٹ ہوگی۔ اب میں آپ کے سامنے انالیسس رکھتا ہوں کہ مجھے کیا سمجھ آ رہا ہے۔ اب ایک ہم اس کا کوئک انالیسس کر لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی، سلمان اکرم راجہ کی، صاحبزادہ حامد رضا کی جو انگیجمنٹ ہے مولانا کے ساتھ، وہ تو بہت اچھی ہے، ان کو انگیج ان کو رکھنا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے فرام دی انالیٹیکل پوائنٹ آف ویو کہ مولانا فضل الرحمان کے اپنے اسپیسیفک انٹرسٹ اور مفادات ہیں پاکستان کے پولیٹیکل چیکر بورڈ میں، اور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے الگ سے مفادات ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک اسپیسیفک انٹرسٹ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے جان چھٹے، اور جس طرح سے بیکری والے نے ان پہ لعنت بھیجی ہے، اسی طرح سے ان سے لعنت بھیجی جائے، وہ اسپین چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں رہنے کے لیے۔ دوسرا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل 63A کو ری انٹرپریٹ کرنے کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب 30 ستمبر کو سازش کر رہے ہیں، ایک بینچ بنا کے اپنی مرضی کا، یہ سازش کامیاب نہ ہو سکے، جہاں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی تشریح اور انٹرپریٹیشن کو بدلا جا رہا ہے، تاکہ ہارس ٹریڈنگ کا ایک پورا بازار جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑا ہو جائے، اور لوگوں کو آپ ایک ڈائریکشن سے دوسری ڈائریکشن میں ڈال سکیں، پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ووٹ ڈال سکیں۔ یہ بھی ایک پاکستان تحریک انصاف کا یہاں پہ اسپیسیفک انٹرسٹ ہے۔ تحریک انصاف کا یہ بھی انٹرسٹ ہے کہ ایسا کوئی کانسٹیٹیوشنل پیکج پاس نہ ہو جس کے ذریعے ایک نئی کانسٹیٹیوشن کورٹ کھڑی ہو جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی آئینی حیثیت ختم ہو جائے، ہائی کورٹس کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اب مولانا تو آن ریکارڈ ہے کہ میں کانسٹیٹیوشنل پیکج کو سپورٹ کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا کی نیگوسیشن پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تبھی کامیاب ہوگی اگر کانسٹیٹیوشنل پیکج کا جو آئیڈیا ہے وہ التوا میں رہے، کئی مہینوں تک میں سمجھتا ہوں التوا میں رہے، کم از کم 1-2 مہینے آگے چلا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کہیں اس قسم کا ڈیسیجن لیتے، اتنا بڑا ڈیسیجن کہ آپ اسے کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کورٹ بنانا چاہتے ہیں، ویسے بھی ذہن رکھیے کہ دنیا کے 180 ممالک میں جہاں کہیں ایک سپریم کورٹ ہوتی ہے، وہ در حقیقت کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی ہوتی ہے۔ امریکہ کے اندر جو ایک بہت ہی طاقتور سپریم کورٹ ہے، جس کے 9 میرا خیال ہے جسٹسز ہوتے ہیں، یہ قتل کے مقدمات بہت ہی کم ہوتا ہے کہ قتل کے مقدمات، اپیلیں، یہ پراپرٹی کے مسئلے سنتے ہیں، یہ خالصاً کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہی سنتے ہیں۔ اور امریکہ کا جو ایک جوڈیشل آرکیٹیکچر ہے، اس میں بہت زیادہ جو مقدمے، وہ پہلی جو کورٹ آف فرسٹ انسٹنس ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی جو سیکنڈ کورٹ ہوتی ہے اس تک ہی معاملہ جاتا ہے، سپریم کورٹ تک وہ معاملہ نہیں پہنچتا۔ تو سپریم کورٹ جو ہے امریکہ میں، اس کی تمام تر جو فوکس ہوتا ہے وہ ان ایشوز میں ہوتا ہے جہاں کانسٹیٹیوشن کا، مستقبل کا اور ماضی کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اگر پاکستان میں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانی ہے، اور جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، اعتزاز احسن ہیں، اور پاکستان میں بے تحاشا ایسے لوگ ہیں، وہ سب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے، یہ ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہے، اس پہ تو مہینوں اسے کہتے ہیں ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس کے ڈرافٹ بننے چاہیے، وہ ویب سائٹس پہ ہونے چاہیے، اس کو بار ایسوسیشنز میں ڈسکس ہونا چاہیے، اس کو میڈیا کے ٹیلی ویژن پروگرامز میں ڈسکس ہونا چاہیے، اس کو ٹویٹر پہ ڈسکس ہونا چاہیے، اس کا ایک ایک سیکشن جو ہے اسے سوشل میڈیا پہ ڈسکشن کی ضرورت ہے، پوری دنیا کو اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر آپ کو اچھا، اب اصل فیصلہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اصل فیصلہ مولانا کے ذہن سے نہیں ہو رہا، مولانا نے بھی دیکھنا ہے کہ سڑکوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا جو ہیں وہ کتنا بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے باہر 27 تاریخ کو، فرائیڈے کے دن، اور کتنی موبلائزیشن پاکستان تحریک انصاف کر سکتی ہے لوگوں کی 28 تاریخ کو راولپنڈی کے جلسے میں۔ یہ تمام چیزیں ہیں جسے مولانا دیکھیں گے۔ ایک پرانا میرا ایک آئیڈیا ہے جس کو میں دہرا دوں کہ اگر لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو کے اندر بھی لوگوں کی ایسی ریلیز نکلیں، ایک مارچ لوگ کریں کہ ہم آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے چیف جسٹس جو ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان منصور علی شاہ ہوں گے، ہمیں کوئی کانسٹیٹیوشن کورٹ نہیں چاہیے، تو اس کا بھی ایک مورل امپیکٹ اور پولیٹیکل، مورل تو خیر مولانا پہ نہیں ہوگا، کوئی پولیٹیکل امپیکٹ مولانا فضل الرحمان پہ اس کا ضرور ہوگا۔
गुज़श्ता 24 घंटों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान राजा सिकंदर सुल्तान साहब के इलेक्शन कमीशन ने जितनी की बेइज्जती की जा सकती थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जितने थप्पड़ और तपाचे मारे जा सकते थे, घूंसे मारे जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट का हुलिया बिगाड़ने के लिए, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर भी रहा है। और एक बार फिर उन्होंने किया, जब उन्होंने थर्सडे की शाम को यानी या वेडनेसडे की शाम को या थर्सडे के दिन में एक नई पिटीशन दाखिल कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये पिटीशन की कहती है कि हम बड़े परेशान हैं, बड़े कंफ्यूज्ड हैं, बिकॉज आपका ऑर्डर जो था डिटेल जजमेंट 12 जुलाई का, उसके बाद पार्लियामेंट ने एक नया कानून बना दिया है 7 अगस्त 2024 को। वो कानून तो ये कहता है कि जो आपने हुक्म दिया है कि 41 लोगों के एफिडेविट कबूल किए जाएं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर सकते हैं। एफिडेविट तो आपको पता है कि जमा हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन में बहुत देर से, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने से पहले यानी उसके डिटेल जजमेंट या क्लैरिफिकेशन आने से पहले ही ये उसके ऊपर सिर्फ मीटिंग्स करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन मैंने कहा जनाब तो 7 अगस्त का हम क्या करें माई बाप, हमें तो 7 अगस्त का पार्लियामेंट का ऑर्डर मिला, फिर आपने एक क्लैरिफिकेशन दे दी। हमने जो क्वेश्चन रेज किया था 14 सितंबर को 4 पेज की, लेकिन हम क्या करें कि हमें तो स्पीकर जो हैं नेशनल असम्बली के जनाब अयाज सादिक साहब, मोअज़्ज़ज़ अयाज सादिक साहब जो हैं, उन्होंने हमें खत लिख दिया है कि चूंकि नया कानून बन चुका है 7 अगस्त को, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हमें उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हम नोटिफिकेशन जो है इशू नहीं कर सकते। अब आपने एक दोबारा एक डिटेल जजमेंट इशू कर दी है 23 सितंबर 2024 को। हम तो बड़े कंफ्यूज्ड हैं कि हमने क्या करना है। तो ये वो सारी कहानी। अच्छा, अब इसके क्वेश्चन है कि जो कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस स्टेज के ऊपर कर रहा है, अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का टाइम बाइंग करने के लिए 6 मीटिंग्स कर चुका है। 7वीं मीटिंग मेरे ख्याल है कि फ्राइडे के दिन इसी हवाले से हो रही है, और जाहिर है कि राजा सिकंदर सुल्तान साहब और उनके साथ जितने भी कमिश्नर हैं उनको कहीं से सिग्नल आ रहे हैं। पहली बात है कि क्यों कर रहे हैं, कर इसलिए रहे हैं कि टाइम बाइंग कर रहे हैं मसलसल, ताकि सिस्टम को, सुप्रीम कोर्ट को नाकाम बनाने के लिए और उसके मेजॉरिटी डिसीजन को फेल करने के लिए। और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये पूरी की पूरी जो कहानी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, और ये जल्दी जल्दी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने की बात हो रही है, वो वजह यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 12 जुलाई 2024 का मेजॉरिटी डिसीजन है, उससे इन्होंने जान छुड़ानी है। तो यहाँ पे टाइम बाइंग की जा रही है ताकि आर्टिकल 63A के ऊपर जो मलऊन है इस वक्त का जो जाबिर है, वो अपना एक फैसला करे, वहाँ पे एक ड्रामा करे, लानत है जो है ना, वो अपना एक ड्रामा करे, और वहाँ से एक बाजार हुस्न खोला जाए पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ से लोगों की खरीदो फरोख्त हो। उसके बाद हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज ले आएँ, और कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जब हम कर लें लोगों की खरीदो फरोख्त के बाद, तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तमाम तर आइनी हैसियत जो है उसको हम ख़त्म कर देंगे। ये है इलेक्शन कमीशन की इस वक्त की हिकमत अमली और स्ट्रेटजी। अब सवाल यह है कि इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब ये इतनी बड़ी चीज़ कैसे कर सकते हैं, जो सारा वो ड्रामा कर रहे हैं बाजार हुस्न का। तो वो ड्रामा इसलिए कर रहे हैं कि उनके पीछे जीएचक्यू की ताकत खड़ी है, और जीएचक्यू की ताकत जो है उसके पीछे कौन खड़ा है, उनको ज़ाहिर सिग्नल आ रहा है कि खड़े रहो, बैठना नहीं है, डरो नहीं, खबरदार, परेशान ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है कि सारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ताकत का महवर जो है वो पाकिस्तान में जीएचक्यू है। लेकिन फिर जीएचक्यू के पीछे कौन खड़ा है, हर ताकत के पीछे कोई ताकत होती है। जीएचक्यू के पीछे वो ताकत खड़ी है जो आईएमएफ को कंट्रोल करती है, जो वर्ल्ड बैंक को कंट्रोल करती है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक को कंट्रोल करती है, जो मशरक़ वस्ता के जो ममालिक हैं सऊदी अरब, यूएई और कतर, उनके तमाम डिसीजंस को कंट्रोल करती है। और इस ताकत का हमने मज़हर देखा, तमाशा हमने देखा पिछले 24 घंटों में, जब हज़रत डोनाल्ड लू ने एक पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल के किसी रिपोर्टर को उन्होंने इंटरव्यू दिया, और उसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब बड़े अच्छे मौजू आदमी हैं, यानी ये जो टेडी बॉय है, और शहबाज शरीफ साहब ने ऐसे इकदाम किए हैं जिससे पाकिस्तान की मईशत भी बड़ी ठीक हो गई है, और अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ गई। मैसेज क्या है, इसको इंटरप्रेट करें। मैसेज ये है कि हमें एक लॉयल मोहम्मदन चाहिए। वो जो सर सैयद ने टर्म इन्वेंट की थी ना, इस पर कभी डिटेल से बात करूंगा कि सर सैयद की कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। लेकिन वो जो लॉयल मोहम्मदन है, जो पालतू किस्म का मोहम्मदन है, हमें इसी किस्म का मुस्लिम लीडरशिप चाहिए। ये जिस तरह शहबाज शरीफ है, ये एक मॉडल मुस्लिम लीडरशिप है, और हमें ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिंग किस्म की और ज़्यादा बातें करने वाली मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहिए। ये मुस्लिम दुनिया का और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि ये हैं दुनिया के हालात। इसके अंदर अच्छा, ये बड़े मुश्किल किस्म के हालात हैं। आप मशरिक़ वस्ता की पूरी सूरत हाल देख रहे हैं, पूरी मुस्लिम दुनिया की सूरत हाल देख रहे हैं। इसका हल बंदूक, तोप और गोली में नहीं है, इसका ताल्लुक है इस जहन की इर्तिका के साथ। इस पे फिर मैं बात करूंगा कि हमारे लिए क्या सोल्यूशंस हैं, हमने हल क्या निकालना है। बट हरफ आखिर के तौर पे कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो जहनी कशमकश और जद्दोजहद हो रही है पाकिस्तान के वक़ार के लिए, कानून के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रगल है। और इस स्ट्रगल अगर ये कामयाब होगी तो तारीख़ का अमल और पहिया जो है वो आगे बढ़ेगा। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती। थैंक यू।